بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شام کے اندر انقلاب، بغاوت، اسلام کی ہدایت اس حوالے سے کیا ہے سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست ہے۔ ابھی تک ہم نے شام کے اس اطلاقی قضیے کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہا غامدی صاحب سے، اس پر تبصرہ طلب نہیں کیا۔ اصولی طور پر ہم یہ جان رہے ہیں کہ اگر کسی ملک میں ایسے حالات ہوں جس طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ کون سے امکانات ہیں جن میں آپ بغاوت کر سکتے ہیں یا وہاں پر کھڑے ہو کے مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ہم سب آپ کی پوری گفتگو دو نشستوں میں سامنے آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم براہ راست شام کی صورتحال پر یا جو خطے میں تبدیلی آئی اس پر آپ کا تبصرہ طلب کریں، میں چاہتا ہوں ان دو نشستوں میں جو کچھ غامدی صاحب نے پیش کیا ہے اس پر جو تنقیدات فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت پر رکھیں اور ان سے جواب طلب کریں۔ میرے سامنے غامدی صاحب یہ تنقید ہے، یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے کسی ظالم کے خلاف مزاحمت کرنے والے گروپ یا جماعت پر جتنی پابندیاں اور شرائط عائد کر دی ہیں، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی انقلابی تحریک کبھی بھی اٹھ ہی نہیں سکے گی۔ اور غامدی صاحب نے در حقیقت انقلاب اور تبدیلی لانے والوں پر اتنا پریشر جمع کر دیا ہے کہ ظالم پھر ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا، اور تبدیلی لانے والے پہلے ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک تبدیلی کا آغاز ہو جائے اور پھر شرائط پر آہستہ آہستہ عمل درآمد بھی ہوتا رہے؟ نہیں، ایک ظالم کو ختم کرنے کے لیے 1000 ظالم اور پیدا کر لیے جائیں۔ وہ لوگ جو آج اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کو سامنے رکھیے، اس کو کوئی قابل اعتنا چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کل جب اقتدار سنبھال لیں گے تو ان کی طرف سے کوئی ظلم ظاہر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ جب لوگ ایک مرتبہ حدود کو پامال کرنے کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، قانون شکنی کی روایت قائم کر لیتے ہیں، تو پھر اقتدار میں آ کے بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ اس سے مختلف کبھی کچھ نہیں ہوا۔ کیا باتیں کہی گئی ہیں! یہ کسی چیز کو اپنی خواہشات کے پیش نظر آخری درجے میں بڑھا دینا۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جب آپ یہ دیکھ لیں ایسی حکومت قائم ہے جو حکومت بھی استبدادی ہے، یعنی اسے لوگوں کی رائے سے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ لوگوں کی رائے کی اس کو اپنے نظم حکومت کو چلانے میں کوئی پرواہ ہے، اور نہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اس کا احتساب ممکن ہے۔ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسی مقصد سے امرہم شورا بینہم کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ چیز بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظلم و عدوان کا بازار گرم کر دیا گیا ہے۔ قانون کی حکمرانی قائم نہیں رہی۔ بادشاہ سلامت بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اور اسی طرح چنگیز خان کی اولاد میں، اسی طرح سے رومن امپائر میں قانون کی حکمرانی قائم رہی ہے۔ اس سے انحراف ہوا ہے بہت سی جگہوں پر، وہ جمہوریت میں بھی ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی بادشاہتیں قانون سے بے پرواہ نہیں ہو سکیں۔ ہمارے قاضی حضرات، ہمارا عدلیہ کا نظام ان کا احتساب بھی کرتا رہا ہے، اور مختلف موقعوں پر بڑے بڑے باجبروت بادشاہوں کو قانون کے سامنے جھکنا بھی پڑا ہے۔ تو قانون کی حکمرانی بھی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر عدل و انصاف قائم ہے، قانون کے مطابق معاملات ہو رہے ہیں، کون سا عاقل آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ اب محض اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کا حق بحال ہو جائے، کچھ لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال دیں؟ اس میں نے یہ عرض کیا تھا، قوم کی تربیت کریں، جو مواقع میسر ہوں ان میں جمہوری اقدار کا شعور پیدا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ عالمی سطح پر جمہوریت کے حق میں ایک فکری تبدیلی آ چکی ہے۔ بہت سے ملکوں میں جا کے آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں۔ ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنی بات اپنی قوم تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر پابندیاں لگانا، رکاوٹیں کھڑا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے طریقے اختیار کر کے اپنی قوم کے اندر اس کا ذوق پیدا کریں۔ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کو بھی توجہ دلائیں۔ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ 10-15 ممالک ہیں مسلمانوں ہی کے جن میں بادشاہتیں اور کافی سخت قسم کی استبدادی حکومتیں موجود ہیں۔
ان میں لوگوں کا یہ حق ہے. تاہم قانون کی حکمرانی اگر قائم ہے تو پھر کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر نظم و نسق کو درہم برہم کر دے، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالے. اس کے پھر اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اسی کے لیے اس سے دعا کرنی چاہیے. دوسری بات کیا کہی تھی؟ دوسری بات یہ کہی تھی کہ جو آدمی اٹھے اس طرح کے شرائط کے پورا ہونے کے بعد، اس کو ایک متفق علیہ شخص ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ 10 12 15 20 22 گروہ بن گئے ہیں اور ان سب نے اپنے اپنے قائد منتخب کر لیے ہیں. یہ تو گویا فساد کو دعوت دینا ہے. اس کا جو منظر ہم نے افغانستان میں دیکھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اتنے روسی نہیں مارے تھے ان لوگوں نے جتنے بعد میں ایک دوسرے کے لشکری مارے. اور جس طریقے کا کچھ تو خون ہوا، یہاں تک کہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ ان کی سرپرستی کر رہے تھے، خاص طور پر ہماری فوج، انہیں یہ اہتمام کرنا پڑا کہ طالبان کے ذریعے سے ان کے خلاف ایک انقلاب برپا کیا جائے. یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو یہ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ متفق علیہ آدمی ہونا چاہیے. جو لوگ اٹھے ہیں وہ یہ اصرار نہیں کر سکتے کہ اپنے اندر سے ایک بہتر آدمی کو یہ موقع دے کہ وہ ان کی قیادت کرے. بعد میں دیکھا جائے گا، اگر وہاں پہ کوئی اچھا نظام قائم ہو گیا، جمہوریت آ گئی، تو سب کے لیے موقع نکل آئے گا پرامن طریقے سے اقتدار میں آنے کا. اس وقت چونکہ لشکر بنانا ہے، مسلح اقدام کرنا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک متفق علیہ شخص جو آگے بڑھ کر پھر اقتدار سنبھال سکے، اگر اس میں کامیابی حاصل ہو جائے. تیسری چیز یہ عرض کی تھی کہ جو لوگ ساتھ ہے، جو لشکر بنایا گیا ہے، اس کو سموتات کا پابند ہونا چاہیے. تو کیا یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نہیں ایسے لوگوں کا ہجوم لے کے اٹھ کھڑے ہوں جو جہاں جائے چاہے اینٹ مار دے جا کے، جس آدمی کی چاہے جان لے لیں جا کے، جس کو چاہے رخصت کر دیں؟ یا اس طرح کا ایک ہجوم، اس طرح کے بلوائی اکٹھے کرنے ہیں؟ اس طرح کے بلوائی جو انقلاب برپا کرنے کے لیے سیدنا عثمان پر حملہ آور ہوئے تھے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا. اور مسلمانوں نے پھر صدیوں تک ان کے اس بلوے کے نتائج کو بھگتا ہے. اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور چوتھی اور آخری بات میں نے عرض کی تھی تو اس کو یہ اہتمام کرنا چاہیے اقدام سے پہلے کہ اگر میرے یہ لشکری کسی جگہ دین کی، قانون کی، اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے تو میں ان کو سزا دینے کی پوزیشن میں. یہ 4 باتیں بیان کی تھی. باقی یہ جو ہے نا انقلاب کی خواہش، جس میں کسی مسیحا کا انتظار ہوتا ہے اور جس میں لوگ بھی بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے، میں نے خود سنا ہے برسوں، کہہ دیتے ہیں کہ اصل میں تو کوئی 50-40 ہزار لوگ مارنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے. تو بالکل واضح ہو گیا. عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مسیحا کی تلاش ہے، ہمارے ملک کے بارے میں بھی کہ وہ آ جائے اور 1 لاکھ بندوں کو اگر وہ لٹکا دے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، اور سوال پوچھا جائے کہ ان 1 لاکھ میں آپ شامل کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کے ساتھ یہ ظلم جبر ہو تو آگے اس کا کچھ جواب نہیں. اچھا ہم صاحب، ایک اور چیز جو بڑی متواتر ویڈیو کے نیچے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو کچھ آپ نے 4 چیزیں بتائی ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تو آپ کے حساب سے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے اور جدوجہد کے لیے عمر نوح درکار ہے، اس لیے کہ یہ شخص کوئی متفق علیہ بنے گا. وہ کہتے ہیں بھئی اتفاق کیسے ہوگا؟ نہ کوئی نظم، نہ کوئی چیز، جتھے بنے ہوئے ہیں، اب کچھ کام شروع ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے کوئی حوصلہ مند لیڈر، کوئی لشکری اپنی فتوت کا، ہمت کا، بہادری کا سکہ منوائے تو پھر اس کو وہ لیڈر بنا دیں. یہ پہلے سے یہ کام کیسے ہوگا سارا کا سارا؟ یہ پہلے سے نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جدوجہد کیا ہوگی، یعنی آپ کہیں نکلیں گے نا، کہیں جائیں گے، یہ لشکر ایسے ہی تو نہیں بنتے. اس وقت بھی جن لشکروں کے آپ کارنامے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ اہتمام کیا. اس سے پہلے وہ اپنے ملک سے، اپنے شہروں سے نکل کر بعض جگہوں پر اکٹھے ہوئے ہیں. پہلے یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. جس وقت یہ عمل ہوتا ہے اسی وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جب طالبان کی جدوجہد ہو رہی تھی، اس سے پہلے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا، روس کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ان لوگوں کو ہماری پشتنائی حاصل تھی. وہ کوئی بھی کارروائی کرنے کے بعد اطمینان سے پاکستان میں آتے تھے، ان کو ہر طرح کی مدد فراہم ہوتی تھی. اس وقت کی حکیم نے کہا تھا کہ آپ 15 قسم کی جمعیتیں بنا دیں، ان کے الگ الگ لیڈر ہوں، اور ان میں سے کبھی کسی کے سر پر ہاتھ رکھیں، کبھی کسی کے سر پر ہاتھ رکھیں. اس وقت یہ کیوں ممکن نہیں تھا کہ ایک قیادت کا انتخاب کر کے اس کی عبوری حکومت کا اعلان کیا جاتا اور وہ پھر جا کے نظم و نسق سنبھال لیتا؟ آخر میں یہی کرنا پڑا. یعنی طالبان پھر ملا عمر کی سیادت و قیادت پر متفق ہوئے اور اس کے بعد ان لوگوں سے ان کو لڑنے کا موقع دیا گیا. یہی صورتحال
یہ دوبارہ جب یہ معاملہ ہوا اس وقت بھی برپا کرنی پڑی ہے. خود وقت نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس کو چھوڑ کر آپ جو طریقہ اختیار کریں گے وہ محض فساد کا ہے. تو ہمارے دین کو جمہوریت سے دلچسپی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جمہوری اقدار ہوں. اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ جان و مال اور آبرو اس کی نظر کرتی ہے. اگر قانون کی حکمرانی قائم ہے، لوگوں کو عدل میسر آ رہا ہے، تو کسی قسم کا انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بات کریں گے، غلط بات پہ تنقید کریں گے، لوگوں کا شعور بہتر کریں گے، جو ذرائع میسر ہوں گے ان میں جد و جہد کے راستے پرامن طریقے سے نکالیں گے. لیکن اگر ظلم و عدوان کا بازار گرم ہو جائے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ شام میں ہوا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں پہلی چیزیں پوری ہو گئی. یعنی یہ بھی تھا کہ ایک استبدادی نظم قائم ہو گیا، بعض پارٹی کی ایک خاص طرح کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کا ایک نظریہ بھی تھا. وہ بالکل وہی صورتحال تھی جو آپ کو بعض کمیونسٹ ملکوں میں نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ وہ ایک استبدادی حکومت بن گئی. وہ کیوں بنی، اس کے لیے بھی لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اسباب کیا ہوئے. کسی شخص نے جملہ لکھا ہے پچھلے دنوں کہ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں لطافت تھی، جو امراض چشم کا ڈاکٹر بن رہا تھا، بظاہر برطانیہ کے معاشرے میں اس نے تربیت پائی تھی، وہ کیسے ایک ایسا حکمران بن گیا کہ جس کی ظلم کی داستانیں ہم سن رہے ہیں. ان چیزوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، کیسے ہو جاتا ہے، انسان کے اندر یہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اقتدار ملنے کے بعد آخر ظلم و عدوان کا بازار کیوں گرم کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی بڑے سبق ہیں، اور اب وہ سبق اگر لیے جائیں گے تو پھر یہ میری بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. تو بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں. اچھا غم صاحب، ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا یا حکومت جمہوری ہوگی، اس کے اندر تو آپ کوئی اس طرح کی بغاوت کا اعلان کر ہی نہیں سکتے. اگر استبداد ہے تو یا وہ قانون پسند ہوگا یا قانون سے ماورا ہوگا، ظلم کر رہا ہوگا. تو ظلم کر رہا ہے تو وہاں پہ حدود و شرائط کے ساتھ اجازت ملتی ہے. سول نافرمانی کے بارے میں نے ایک سوال آپ کی خدمت پر رکھا، آپ نے کہا تھا بغاوت کی ابتدا ہوتی ہے. ایک سوال اسی ضمن میں موصول ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت اپنے نہتے گھر میں بیٹھے شہریوں کی جان مال آبرو کے خلاف خطرہ بن جائے تو عوام کیا کرے؟ پاکستان کے معروضی حالات سے میں اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. تو سول نافرمانی اگر اس طرح ہو کہ وہ جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہ پیدا کرے، تب تو وہ فساد فلت کے زمرے میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ مثال کے طور پہ کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر اعلان کرتا ہے جی میں سول نافرمانی کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا، بس آپ حکومت پر پریشر ڈالیں، ان کو بلز دینے سے انکار کریں، ان کا ٹول نہ دیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. تو اس کو تو فساد نہیں کہا جانا چاہیے. میں نے کہا بھی نہیں تھا، میں نے تحس کیا تھا یہ اصل میں اس کی ابتدا ہے. یعنی اگر معاملہ یہی رہتا ہے تو اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تدبیر ٹھیک کی گئی ہے، مناسب ہے، کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی، وہ تدابیر کا معاملہ ہے، لیکن اس پر وہ اعتراض نہیں ہوتا. آگے بڑھ کر جب آپ مسلح جد و جہد کی ابتدا کرتے ہیں، یا آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرتے ہیں، آپ راستے بند کرتے ہیں، آپ گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، آپ تنصیبات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اب فساد کی ابتدا ہو گئی. وہ فساد بلوائیوں کا سا فساد ہے جس کی میں نے مثال دی کہ سیدنا عثمان کے خلاف اسی طرح کی صورت ہوئی، اور یا یہ ہے کہ باقاعدہ لشکر کشی ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. فساد تو اس وقت پیدا ہوتا ہے، فساد کی تعریف ہی یہی ہے کہ جب کچھ لوگ جان و مال آبرو کے خلاف یا اس کے درپے ہو کر اٹھ کھڑے. ایک نقطہ واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب، اس میں یہ بات کہ آپ کسی حکومت کو مانتے ہوئے آپ یہ اعلان کریں کہ جی آج سے ہم اس کو بل نہیں دیں گے، ٹول نہیں دیں گے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر کے دور میں جب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو وہ تو باقاعدہ طور پر ان پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور پھر حملہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے مجھے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو پھر دوسری جانب سے اگر یہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم ٹول نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے آپ کو، تو پھر دوسری جانب سے تو یہ حق پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹول نہیں دیں گے تو گویا آپ حکومت کو، ریاست کو تسلیم نہیں کرتے. اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب بغاوت کریں نتیجے کے اعتبار سے، تو پھر ان کو تو حق مل جاتا کارروائی کا. اسی کی میں نے وضاحت کی تھی کہ اس میں دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ سیدنا معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی، وہ اس نظم میں شامل ہو گئے، یا پہلے سے وہ بیعت کیے ہوئے تھے، اس نظم میں شامل تھے اور انہوں نے بغاوت کر دی. یعنی سیدنا عثمان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. وہ لوگ جو مصر سے، بصرے سے، دوسرے علاقوں سے آئے، وہ سب ان کو خلیفہ مانے ہوئے تھے، ان کی حکومت کے شہری تھے،
ان سے کچھ مطالبات لے کے ہی بظاہر آئے تھے، تو یہ صورتحال ان کی نہیں تھی۔ یہاں تو یہ ہے کہ حکومت کا انعقاد ہوا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات ہوئے ہیں تو کسی ایک پارٹی نے مثال کے طور پر یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ انتخابات منصفانہ ہیں۔ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کے لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، زیادتی ہو گئی، لوگوں نے نتائج کو تبدیل کر دیا ہے، یا فلاں معاملے میں یہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بڑی تحریک اس معاملے میں اٹھی بھٹو صاحب کے خلاف، اور وہ اسی اصول پر اٹھی۔ جس وقت آپ حکومت کے انعقاد کو تسلیم نہیں کر رہے، یعنی ابھی آپ یہی نہیں مان رہے کہ حکومت واقع ہو گئی ہے یا حکومت بن گئی ہے، اس موقع کے اوپر اگر آپ اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں یا اپنے اس اصرار پر قائم رہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، تو اسے بغاوت نہیں کہا جاتا۔ یہ تو آپ نے ابھی حکومت مانی ہی نہیں ہے۔ البتہ جس وقت آپ اس کا حصہ بن گئے، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ حصہ بننے سے کیا مراد ہے صاحب؟ یعنی کسی بھی اعتبار سے، مثال کے طور پر اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ بیعت کر لیا آپ نے۔ میں نے مثال دی تھی کہ سیدنا حسین سے یہی تقاضا کیا گیا تھا، پہلے ان سے مدینے میں یہ تقاضا کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہہ کے کہ میرے جیسے آدمی کا اس طرح بیعت کرنا موضوع نہیں، کل صبح دیکھیں گے، تو وہ یہ کہہ کر نکل گئے وہاں سے۔ پھر وہ مکے میں آ گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے حکومت کا انعقاد نہیں مانا تھا۔ یعنی جس طریقے سے سیدنا معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے انعقاد کو نہیں مانا، حکومت منعقد ہی نہیں ہوئی ان کے نزدیک، یعنی اس میں ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک نہیں منعقد ہوئی۔ اسی طرح کا معاملہ سیدنا حسین کا تھا، ان کے نزدیک بھی یزید کی حکومت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس سے پہلے ہی وہ نکل گئے۔ وہ نکلے، وہاں کیا ہوا وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی ابھی اس کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ذہن میں ہوگا کہ وہاں ان سے اصراری یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ حکومت کے سامنے سرفگندہ ہو جائے۔ جیسے ہی آپ حکومت کو مان لیتے ہیں، اس کے نظم میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے قوانین بالکل اور ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا، تو آپ نے اگر کوئی فساد پیدا نہیں کیا، آپ حملہ آور نہیں ہوئے، آپ نے آگے بڑھ کر کوئی لشکر کشی نہیں کر دی، تو آپ کی یہ باتیں سنی جانی چاہیے، کیوں نہیں آپ مان رہے؟ اسی طرح کی صورتحال ایسے ہو جاتی ہے۔ یعنی انتخابات ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ انتخابات تو منصفانہ نہیں ہوئے، اس میں دھاندلی کی گئی ہے، اس میں دوسری قوتوں نے نتائج کو تبدیل کر دیا آگے بڑھ کے۔ تو کوئی پارٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن پھر نہیں مانتے کہ کچھ مانی ہوتے ہیں۔ یعنی پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ حکومت میں شامل ہو جائیں، ایک جگہ اسمبلی میں بیٹھ جائیں، ایک جگہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے رہیں۔ نہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کام کیجیے، یا تو ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو کر اس جگہ آ جائیے جہاں پر جد و جہد کی جاتی ہے۔ وہ جد و جہد کیسے ہونی چاہیے پھر اس پر گفتگو الگ سے ہو سکتی ہے، اور یا یہ ہے کہ پھر یہ مان لیجیے کہ ہمیں ایک ایسی صورتحال درپیش ہے جس میں اس طرح شریک ہو کر ہی یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ یہ سارے جتنی چیزیں ہیں، ان میں جب تک کوئی فساد برپا نہیں ہوتا، جب تک جان و مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوتا، جب تک قوم و ملک کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جاتا جس پر تنقید کی جا سکے، تو سیاسی جد و جہد ہے۔ سیاسی جد و جہد پرامن طریقوں سے ہو رہی ہے، اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا؟ میں نے اس پر کوئی اعتراض کیا بھی نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اگر تو حکومت غلط قائم ہوئی ہے تو پھر کنسسٹنسی کے ساتھ حکومتوں کا حصہ نہیں بنا جائے گا، پارلیمنٹ نہیں بیٹھا جائے گا، صوبوں میں حکومتیں نہیں ہوں گی، اور پھر احتجاج کیا جائے گا، وہ بھی دین کے حدود و شرائط کے دائرے میں ہوگا۔ اچھا ہم صاحب، کچھ ذرا دینی سوالات بھی ہیں اس پس منظر میں جب آپ فرماتے ہیں۔ ہم نے جب آپ سے گزشتہ نشستوں میں گفتگو کی تھی تو آپ نے صورتیں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت اور دین کا بھی مطلوب تقاضا یہی ہے، امرهم شورى بینہم۔ اس پس منظر میں کچھ سوالات ہیں، ذرا چپتے ہوئے سوالات ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف عامری صاحب امرهم شورى بینہم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین میں نظم اجتماعی کے قیام کی ہی بنیاد ہے، لیکن پھر اپنی ہی گفتگو میں بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بادشاہت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایک بندے پر اعتماد کر لیتے ہیں اور کنٹینیوٹی ہوتی ہے سسٹم میں۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ کے دور میں وہ آئی تھی تو اس کو آپ نے امت کا محسن قرار دیا، اس نظام کو اس وقت۔ تو ایک موقف واضح کیجئے کہ امرهم شورى بینہم آئیڈیل ہے کہ بادشاہت آئیڈیل ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ امرهم شورى بینہم بھی ایک مثالی نظام ہے، یعنی ہمیں بھی دین نے یہ ہدایت دی ہے اور دنیا نے بھی اپنے تجربات سے یہی بات سیکھی ہے۔ حکومت جس بنیاد پر قائم ہوتی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ حکومت ہے کیا؟ یعنی حکومت کوئی خدا کا حکم نہیں ہے۔
آسمان کی وحی نہیں ہے، لوگوں کی ایک ضرورت کو حکومت قائم کر کے پورا کیا جاتا ہے۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ وہ ضرورت کیا ہے، انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کا سوء استعمال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے نظم حکومت بنایا جاتا ہے یا ریاست منظم کی جاتی ہے، اور قبائلی سطح پر بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی کوئی شیخ قبیلہ ہی بعض موقعوں کے اوپر یہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جرگے اس مقصد کے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے۔ جب لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو اب لوگوں کی رائے سے قائم ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، یعنی لوگوں ہی کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، لوگوں ہی کو یہ طے کرنا چاہیے کہ کس شخص کو ان پر حکمران ہونا ہے۔ اصول کی بات یہی ہے، یہی مثالی طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے ضروری چیزیں میسر نہ ہوں پھر کیا کیا جائے؟ یعنی قوموں کو انارکی پر چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے جان و مال آبرو کے لیے راستے کھول دیے جائیں۔ اس وقت کی دستوری حکومتوں میں بھی جب ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو دساتیر معطل ہوتے ہیں، بہت سی دفعات پر عمل ختم ہو جاتا ہے، ایمرجنسی کے خصوصی قوانین جاری کیے جاتے ہیں۔ کیوں جاری کیے جاتے ہیں؟ عدالتیں تک بعض اوقات معطل کرنی پڑتی ہیں، جنگ و جدال کی صورت آ جاتی ہے تو حکومت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی کمرے میں بیٹھ کر نہیں چلائی جاتی۔ پہلے دیکھا جائے گا کہ امرهم شورا بینہم پر عمل کیسے کرنا ہے۔ میں نے تحلیل کر کے بتایا تھا کہ اس کی ایک پہلی ضرورت یہ ہے، اس کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جو لوگ ہیں ان کے نمائندوں کے اختیار کو تسلیم کیا جا رہا ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ساری کی ساری قوم تو مل کے امرهم شورا بینہم نہیں کرے گی، کروڑوں لوگ ہیں۔ اب مثال کے طور پر پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں، تو 22 کروڑ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ نے سب معاملات کا فیصلہ کرنا ہے، ان کے کوئی نمائندے ہوں گے؟ کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو وجود میں آئے گا؟ کیا اس کے وجود میں لانے کا کوئی متفق علیہ طریقہ بن گیا ہے؟ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ جیسے ہی انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی تو ادھر بھی ایک باقاعدہ حکومت بنانے کے لیے دستور بنانے کا عمل شروع ہو گیا؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہوا۔ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ جب تک کسی اس طرح کے دستور پر اتفاق نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ دستور پر اتفاق کے بعد بھی اصل چیز کیا ہے؟ حکومت تو طاقت سے ہوتی ہے۔ تو جمہوریتوں میں یا موجودہ ریاستوں میں یا جدید ریاست کہیے، اس میں طاقت کو سب سے پہلے گروہوں سے چھینا گیا ہے اور ایک باقاعدہ منظم فوج کے حوالے کیا گیا ہے۔ وہ ریاست کی فوج ہوتی ہے، وہ کسی حکومت کی فوج نہیں ہوتی۔ وہ جب تک شرع صدر کے ساتھ تسلیم نہیں کرتی کہ یہاں جمہوریت ہونی چاہیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ وجوہ ہے، یعنی خدا کا دین کیا اس اصول پر کام کرتا ہے کہ تم لوگوں کو میں نے ایک حکم دے دیا ہے، ایک ہدایت دے دی ہے، میں نے تمہارے سامنے ایک مثالی طریقہ رکھ لیا ہے، اب تم مرو جیو اس پر عمل کرنا ہے؟ یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایجابی احکام میں رخصتیں بیان کی ہیں، بہت سے استرار کے اصول قائم کیے ہیں، اور اصول بتایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں نے تحلیل کر کے بتایا تھا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو میسر نہیں ہو سکیں۔ ظاہر ہے اس باب کو اب دوبارہ کھولنا ممکن نہیں، اگر کسی نے سننا ہو تو وہاں سن لے۔ تو میرے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ مثالی طریقہ یہی ہے، لیکن اس مثالی طریقے پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض عناصر موجود ہوں۔ اگر وہ موجود نہیں ہیں تو انہیں موجود کیا جائے گا۔ ان سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی کام کیا جائے گا تو انارکی پیدا ہوگی، اور جب انتخاب انارکی میں اور ملوکیت میں ہوگا پھر ملوکیت کا انتخاب کیا جائے۔ اب بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب صرف آپ کے ذہن سمجھنے کے لیے، پاکستان کے اندر تو جمہوریت ہے، آپ دستور کی بالادستی کی بات بھی کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ جو جن کا یہ کام نہیں ہے اور وہ آ جاتے ہیں حکومت میں تو اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ متعین سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک اسلامی ملک کے ہی پس منظر میں کیا آپ سعودی عرب کے اندر بادشاہت کی حمایت کرتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کل انتخابات اور جمہوریت نافذ ہو جائے؟ دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتا ہوں، میں نے تو اس کے لیے بارہا تجویزیں پیش کی ہیں، ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ کاش وہ وقت سے پہلے اس کو ایک آئینی بادشاہت میں بدل دیں جیسے انگلستان میں ہے، اور وہاں جمہوری روایات کا احیاء کریں۔ موجودہ زمانے میں اب اس کے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، اس کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، وہ سب عناصر میسر ہیں، دنیا نے اس کا تجربہ کر کے دکھا دیا ہے۔ جس زمانے میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، وہاں تو جلیل القدر صحابہ کے لیے مشکل ہے، کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اس کی تحلیل کر کے میں نے بتایا تھا کہ ہوا کیا تھا، وہ ساری قیادت ختم ہو گئی تھی جس پر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے اعتماد پیدا کیا تھا، ختم ہو گئی تھی کم و بیش۔
اس کے بعد کوئی نیا ضابطہ بننا تھا۔ یہ انگلستان میں 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد کیا ہوا تھا؟ دارالعمراء موجود تھا، ہاؤس آف لارڈس، تو بتدریج بادشاہ کا اختیار ان کو منتقل ہونا شروع ہوا۔ اس کے فوراً بعد جمہوریت نہیں آ گئی تھی، ایک لمبے سفر کے نتیجے میں وہ قوت اور اقتدار آہستہ آہستہ نیچے آتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہاؤس آف لارڈس کے پاس بھی نہیں رہا، وہ ہاؤس آف کامنز یا دارالعوام کے پاس آ گیا۔ یہ عمل صدیوں میں ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ امرہم شورا بینہم کی تسبیح پڑھ دیں، اس کے بعد جمہوریت قائم ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دنیا ہے، اس کے اندر آپ کو وہ اجزاء فراہم کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نسخہ ہے وہ آپ نے بیان کر دیا، آپ کو دیکھنا ہے مریض کون ہے، کیسے پلانا ہے، پہلے کون سی دوا دینی ہے۔ تو جمہوریت کے لیے کچھ انگریڈینٹس ہیں، یہ نسخہ ہے، نسخہ تو نسخہ کیمیا ہے، لیکن جو اس کے اجزاء ہیں وہ میسر کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ میسر نہیں ہیں تو اب کیا ہے؟ اب انتخاب صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے، یا انارکی یا ملوکیت۔ اس میں ملوکیت سب سے بہتر نظام۔ جی بالکل ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، امرہم شورا بینہم کی بات ہوئی، یہ سوال لوگوں کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بنا دیا، اس وقت کے لوگوں سے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ مشورہ کر کے ان کو امام بنایا جائے؟ اور سیدنا ابراہیم کی ذریت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے امامت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اگر اصول دین کا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو خود اس اصول پر پہلے لوگوں سے عمل درآمد کروانا چاہیے۔ اللہ کا انتخاب تو ہے، تو مشورہ ہونا چاہیے تھا بنی اسرائیل کے درمیان، اس قوم کے درمیان، کہ جی اب یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک ہی نسل کی امامت کو ہم قبول کریں گے۔ اس کا کوئی تعلق سیاسی قیادت سے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو مذہبی پیشوائی ہے۔ سیدنا ابراہیم قیامت تک کے لیے خدا کی ہدایت کے امام ہیں، وہ ہم سب کے امام ہیں، وہ اس وقت بھی ہمارے امام ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اس امامت کی نوعیت بالکل الگ ہے، سیاسی قیادت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اس طرح کی آیتوں سے امامت ثابت کرنے کا کمال جو لوگ صدیوں سے کر رہے ہیں، اس کو صرف داد دینی چاہیے۔ جب ہم سے جب ابھی فرماتے ہیں کہ استبدادی حکومت میں ہم یہ فرق کر کے دیکھیں گے، کیا وہ ظلم پر کھڑی ہے یا قانون پر کھڑی ہے؟ پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کو نہ ماننا آپ کے نزدیک امن پسندی کی علامت ہے یا ظلم کی علامت ہے؟ اس معاملے میں نہیں مانا جا رہا۔ یعنی ایک یہ چیز ہے کہ استبدادی حکومت ہے، وہ اپنے خلاف کوئی بات کرنے کی آزادی نہیں دے رہی۔ یہی ہوتا ہے عام طور پہ۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا، ایک ہے اپنے خلاف بات کرنا، ایک ہے اپنی کسی بات پر تنقید۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ تنقید کی آزادی بھی نہیں دے رہی۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے ظلم میں بھی بعض لوگوں کو صحیح اور حق بات کہنی چاہیے، خواہ اس میں اپنی جان دینی پڑ جائے، اور اس کو سب سے افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے، لیکن اگر کوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ بادشاہت ہے، چونکہ یہ استبداد ہے، اس میں آپ اس نظام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، تو یہ تو ہر استبدادی حکومت کہے گی، یہ چین کی بھی کہتی ہے، یہ سعودی عرب کی بھی کہتی ہے، یہ امارات کی بھی کہتی ہے۔ ذرا کیا ہے کہ دیکھیے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کس جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں جس پر عالمی سطح پر IMF، اقوام متحدہ اور امریکہ کا قبضہ ہے؟ اس مراد یافتہ طبقے، جاگیردارانہ اور وڈیرے جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اس کو آپ کیسے جمہوری نظام کہتے ہیں؟ دستور خود انہوں نے بنایا، انتخابات ان کے الیکٹیبلز کے درمیان ہوتا ہے، ہم عام عوام تو پسرے ہوتے ہیں، تو جمہوریت کہاں پر ہے ہمارے ملک؟ دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اشرافیہ حکومت کرتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، جو اپنے اندر وہ حوصلہ مندی رکھتے ہیں، جن کے پاس یہ وسائل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا نظم سنبھال سکیں، وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کا انتخاب کیا تو کیا کہا؟ اس کے پاس وہ جسمانی قوت موجود ہے جس سے یہ تمہیں امن دے سکتا ہے، علم و حکمت موجود ہے، ظاہر ہے کہ یہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے عوام کب حکومت کرنے گئے تھے؟ ایک مرتبہ کا لطیفہ آپ سے عرض کروں۔ بعض لوگ ہمارے یہاں تھا کہ کچھ لوگوں پہ اسلامی انقلاب عرصے سے سوار ہے، تو وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، اس میں کیوں جدوجہد نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس میں کیا جدوجہد کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیاست جو ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی میرے حالات یہ ہے کہ اگر میں نے 2 سفر یہاں سے کراچی کے کر لیے نا، تو اس کے بعد میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے کیا؟ اس لیے اس غریب کو تو آپ ہی رکھ۔ ان لوگوں کے پاس پیسہ، لیکن ہم سب یہ مغرب کے اندر تو مثلا امریکہ وغیرہ میں لوگ اٹھتے ہیں اور راہ ہموار کرتے ہیں، مقام بناتے ہیں، اور کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں منظم ہو چکی ہیں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کسی جگہ پہ جمہوریت کے ذریعے سے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں
پرامن ذرائع سے، تو اس میں سیاسی جماعت کی کیا نوعیت ہے؟ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یا کسی شخصیت کی اسیر ہیں یا کسی خاندان کی جاگیر ہے۔ سیاسی جماعت کیسے بنتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، کیسے اسے نیچے تک جانا چاہیے، اس میں کیا فضا ہونی چاہیے، اس میں خود انتخابات کیسے ہونے چاہیے، اس کا جمہوری ماحول کیا ہونا چاہیے، وہ مغربی ملکوں میں صدیوں کی جدوجہد کے بعد میسر ہے لوگ۔ تو اس وجہ سے وہ خواب یہاں نہ دیکھیے، ویسٹ منسٹر جمہوریت تک پہنچنے کے لیے بھی بڑا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ شام کے اندر جو انقلاب برپا ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے، اسلام کی ہدایت کیا ہے؟ اصولوں پر گفتگو، اور ان گفتگو کی روشنی میں جو تنقیدات، ابہامات، اشکالات غامدی صاحب کے نقطہ نظر پیش کی جاتے ہیں ابھی رکھ رہے ہیں، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور پھر اطلاقی اصل مدعے کی طرف بھی آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔